سیکیورٹی فورسز نے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے. پاک افغان سرحد پر دلیرانہ کارروائی. بھارتی سہولت کاروں کی شرپسندی کی سازش بے نقاب. پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کا 8 اور 9 اگست کی شب سمبازا میں کلیئرنس آپریشن. مزید 14 خوارج ہلاک. 2 روزہ انسدادی دہشت گردی آپریشن میں ہلاک خوارج کی تعداد بڑھ کر 47 ہو گئی. اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد بھی برآمد. ISPR کے مطابق پاک فوج کے جوانوں نے بہادری اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی جو ہر پاکستانی کے سینے میں حب الوطنی کی آگ بھڑکا دے. وطن کی سرحدوں کو فولاد کی طرح مضبوط بنا کر دشمنوں کو واضح پیغام دیا کہ ملک کی حفاظت کے لیے ہمارے جوانوں کا جذبہ اور حوصلہ کبھی کم نہیں ہوگا. ہر گلی، ہر میدان، ہر سرحد پر امن قائم رکھنے کے لیے ہم سب ایک ہیں اور دشمنوں کے خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور کر دیں گے. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش. جان کی بازی لگا کر دشمنوں کی ناپاک عزائم خاک میں ملانے والی بہادر ٹیم کو سلام. سیاسی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہادر فورسز کے ساتھ متحد ہے اور ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوششیں ناکام. بھارت کو بین الاقوامی دباؤ اور تجارتی تنازعات کا سامنا. مودی سرکار کو چین، روس اور برازیل کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے میں بھی ناکامی. سرحدی جھڑپوں اور امریکی اضافی ٹیکس کی وجہ سے بھارت کے خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلیاں متوقع. عالمی سیاست میں بھارت کی کمزوری اور پاکستان کی خود مختاری پر اثرات. گزشتہ جنگ میں ٹرمپ نے پاکستان کو بھارت کے برابر لا کھڑا کیا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ امریکہ سے تجارتی تنازع نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. امریکی صدر کے بھی پاک بھارت جنگ کے قصے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ایٹمی ملکوں میں جنگ میں نے رکوائی. دونوں کو لڑائی نہیں تجارت کرو کا مشورہ دیا. آذربائیجان اور آرمینیا میں جنگ بندی کا کریڈٹ بھی لے لیا. دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے پر دستخط. امریکی صدر نے کہا کہ آذربائیجان اور آرمینیا تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے. توانائی، تجارت اور ٹیکنالوجی میں 2 طرفہ معاہدہ ہوگا. میں جنگیں نہیں چاہتا، امن اور تجارت چاہتا ہوں. روس سے ڈیل آخری مرحلے میں ہے. صدر پیوٹن اور زیلنسکی سے جلد ملاقات ہوگی. روس اور یوکرین اب امن چاہتے ہیں. وزیر اعظم امریکی صدر کے دلدادہ ٹرمپ کی قیادت اور عالمی امن کے فروغ میں کردار کی تعریف. آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخ امن معاہدے کا بھرپور خیر مقدم. شہباز شریف کا خطے میں دیرینہ تنازعات کے خاتمے، استحکام، ترقی اور تعاون کے نئے دور کے آغاز پر زور. کہا معاہدہ امن، استحکام اور تعاون کے نئے دور کا آغاز ہے. پاکستان امریکہ کی سہولت کاری کو سراہتا ہے. دونوں ممالک کے درمیان تنازعات دہائیوں سے چل رہے تھے. امریکی صدر نے فریقین کو قریب لانے کے لیے معاہدہ کروانے میں مدد دی. اسرائیل کے غزہ سٹی قبضے کے منصوبے پر عالمی سطح پر کڑی تنقید. اقوام متحدہ، یورپ، چین اور متعدد ممالک کی سخت مذمت. برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، نیوزی لینڈ کے خارجہ وزراء نے مشترکہ طور پر کہا کہ یہ اقدام بڑی تباہی لائے گا. دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ کی صورتحال پر ایمرجنسی اجلاس طلب کر لیا. صہیونی فوج کے غزہ پر شدید حملے. 24 گھنٹوں میں 39 فلسطینی شہید، 491 زخمی. شہداء میں امداد کے منتظر 21 فلسطینی بھی شامل. غزہ سٹی میں کارروائیاں تیز. بھوک کی شدت سے مزید 11 فلسطینی دم توڑ گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 212 ہو گئی. وزیر اعظم سے پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات میں خطے کی حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال. سعودی سفیر نے سرمایہ کاری فورم میں شرکت کا دعوت نامہ پیش کیا. شہباز شریف نے دعوت قبول کری. وزیر اعظم کا خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. پیپلز پارٹی نے وفاق سے قانون سازی پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ کر دیا. وزیر اعظم نے وزیر قانون کو پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں آئندہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے بارے میں گفتگو کی گئی. پانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کیسز میں ضمانت کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر. سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اپیلوں پر 12 اگست کو سماعت کرے گا. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی بینچ کی سربراہی کریں گے. رجسٹرار آفس نے 8 اپیلوں پر سماعت کی کاز لسٹ جاری کر دی.
इंसदाए दहशतगर्दी अदालत लाहौर का जिना हाउस हमला, अस्करी टावर और शादमान जलाओ घिराव केस में अहम और सख्त फैसला। PTI रहनुमा उमर अयूब की अबूरी जमानतें खारिज। अदालत ने हिफाजती जमानत के बगैर पेशी की मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। मुलजिम को फौरी तौर पर अदालत के सामने सरेंडर करने की हिदायत। वकला की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। हुकूमत की बानी PTI के बेटों को वीज़ा ना जारी करने की खबरों की सख्ती से तरदीद। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सनाउल्लाह ने कहा, कासिम और सुलेमान की वीज़ा की दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की जाएगी, लेकिन मौजूदा सियासी हालात में उनका पाकिस्तान आना मुनासिब नहीं। बानी 4 साल वज़ीर-ए-आज़म रहे, तब भी कासिम और सुलेमान के बेटों को आने नहीं दिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, जल थल एक हो गया। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। वहदत रोड, कैनाल रोड, शादमान माल रोड पर मूसलाधार बारिश हुई। मौसम सुहाना हो गया। में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज। दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद हो गई। दरियाई कटाव से मोरखौन के मुकाम पर शारा कराकरम बह गई। गोजाल की दूसरी तरफ मुताद्दिद देहातों का मरकजी रास्ता मुनक़ता। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। नौशहरा में तेज बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। लियाकतपुर में दरियाए चनाब के कटाव से पानी करीबी आबादी में दाखिल। करबेला डैम के स्पिल वेज खोल दिए गए। हरीपुर में दरियाए सिंध और इससे मुंसलिक नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मुकामी आबादी को अलर्ट रखने की हिदायत। शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग के आगे वेस्ट इंडीज खिलाड़ी रेत का ढेर। हसन नवाज के धुआंधार पुरजोर जैबियों ने कैरेबियन बॉलिंग लाइन को बेबस कर दिया। कौमी टीम के पहले वनडे में 5 विकेटों से शानदार फतह। कप्तान की कायदाना सलाहियतों और जारहाना बैटिंग ने मैच का रुख मोड़ दिया। हसन नवाज ने 53 गेंदों पर 63 रन बनाए। रिजवान 53, बाबर आजम 47, अब्दुल्ला 29 रन बना सके। बाबर आजम और अब्दुल्ला की सनसनीखेज इनिंग्स ने टीम को जीत की जानिब गामजन किया। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की कातिल बॉलिंग ने वेस्ट इंडीज के हौसले पस्त कर दिए। फतह कौमी क्रिकेट की नई उम्मीदों और जोश व जज्बे की अलामत बन गई। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर गैरत के नाम पर लड़की के अंदोहनाक कत्ल का केस मजीद संगीन। पुलिस ने मुकदमे में इगवा और कत्ल की नियत से इगवा की दफात शामिल कर दी। गिरफ्तार मुलजिमान का मकतूला को कश्मीर से वापस लाकर कत्ल करने का एतराफ़। जिरगा सरबराह ने भी मनसूबाबंदी और तदफीन का इकरार कर लिया। मकतूला का बैग और मोबाइल फ़ोन मुलजिमान की निशानदही पर बरामद। वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की छानबीन जारी। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से किया गया एक और वादा पूरा। 100 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट के मंसूबे की मंजूरी। एक्नेक ने 100 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट मंसूबे की मंजूरी दी। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मंजूरी के बाद मंसूबे का बाकायदा आगाज हो जाएगा। बलूचिस्तान के अवाम के लिए बैनुल-अक़वामी सफरी सहूलियात में बड़ी पेशरफ्त। ईरान एयर ने कोयटा से जाहिदान के लिए बराह रास्त फ़ज़ाई सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया। पहली परवाज़ 75 मुसाफिरों को लेकर रवाना। हर जुमेरात को हफ्तावार फ़्लाइट दस्तयाब होगी। कोयटा एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब में ईरानी कौंसल जनरल, एयरपोर्ट हुक्काम और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों शिरकत। रास्ते को बंद करने का तो सोच भी नहीं है और इंशाअल्लाह ताला सिक्योरिटी का हल होते ही मसला दोबारा से सारी काफ़िले जारी और सारी रहेंगे। फिल वक्त हमने ये फ़ैसला किया है कि ज़ायरीन को बाई एयर वहाँ भिजवाया जाए और उसके लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। गवर्नर सिंध की मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं से मुलाकात। कामरान खान टेसोरी कहते हैं कोशिश है कि ज़ायरीन के मसाइल जल्द अज जल्द हल हो जाएं। फैसला किया है कि ज़ायरीन को महफूज तरीके से ईरान भिजवाया जाए। हवाई सफ़र के हवाले से कमेटी बन चुकी है जो 48 घंटे में काम मुकम्मल कर लेगी। सिक्योरिटी मसाइल हल होते ही ज़मीनी रास्ते बहाल हो जाएंगे। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DGISPR की तलबा से खुसूसी नशिस्त। तलबा ने अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हुए कौमी जज्बे की मजबूती का पैगाम दिया। नौजवान नस्ल ने वतन दुश्मन अनासिर की कोशिशों को नाकाम करार देकर कहा, हम अफवाज के साथ हमेशा खड़े रहेंगे।
سابق ترجمان RSS یشونت شندے کے سنسنی خیز انکشافات BJP اور RSS کی دہشت گردی کا پردہ چاک ہو گیا. کہا مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے بھارت میں دہشت گرد حملوں کی ہدایت دی جاتی ہے. مہاراشٹرا میں بم دھماکوں کا منصوبہ RSS کارکنان نے بنایا. اورنگ آباد کی مسجد پر بم حملے کی تیاری کا انکشاف بھی کر دیا. روی دیو اور راکیش دھاوڑے بم سازی کی تربیت میں سرگرم. پاکستان تاجکستان کی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق اختتام پذیر. مشقیں 4 سے 9 اگست تک جاری رہیں. ISPR کے مطابق 6 روزہ مشترکہ مشق تاجکستان کی فخر بود بیس پر منعقد کی گئی. تاجکستان کی اسپیشل فورسز کی 4 کمپیکٹ ٹیموں نے مشق میں حصہ لیا. تمام تربیتی فوجی سفارتکاری کے مقاصد کامیابی سے حاصل کیے گئے. گندم کی کاشت سے پہلے پنجاب حکومت متحرک. وزیر اعلیٰ پنجاب نے گندم کے کاشتکار کی معاونت اور پیداوار میں اضافے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا. گندم کی بوائی سے قبل زرعی مداخل کی لاگت میں کمی کے لیے اقدامات کا حکم. گندم کی بوائی سے قبل کھاد کی وافر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت. عظیم صوفی بزرگ شاعر حضرت عبداللطیف بٹھائی کا 282ویں عرس کی تقریبات کا آغاز. درگاہ پر زائرین کی بڑی تعداد میں آمد جاری. پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات مکمل کر لیے گئے. وطن سے محبت کی لازوال داستانیں زندہ. ہر دل میں جذبہ حب الوطنی کی روشنی جگمگا اٹھی. ملک بھر میں جشن آزادی کی شاندار تیاریاں. گلی کوچوں سے لے کر بڑے شہروں تک ہر طرف قومی پرچم لہرانے اور جذبہ حب الوطنی کے رنگ بکھیرنے کا سما. ملی نغموں کی گونج سے دل دھڑک اٹھے. شہریوں نے وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے عہد و پیما کا اعادہ کیا. مسلح افواج کی تاریخی فتح میں پوری قوم میں جوش و جذبے کی لہر. سندھ حکومت کی معرکہ حق اور جشن آزادی کی شاندار تقریبات کا سلسلہ جاری. ایکسپو سینٹر کراچی میں آج ہوگا مشاعرے کا اہتمام. سعید غنی کہتے ہیں شہری جشن آزادی کی تقریبات ہمارے ساتھ مل کر منائیں. سندھ میں بڑے پیمانے پر اخراجات نجی کمپنیاں اٹھا رہی ہیں. صوبائی وزراء کے ساتھ میڈیا کو بریفنگ. یوم آزادی مارکہ حق. عوام بھی افواج پاکستان کے لیے پرجوش. شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ دن صرف جشن نہیں بلکہ قربانیوں کی یاد اور تجدید عہد کا لمحہ ہے. ہر خوشی ہر کامیابی پاکستان کے نام. دل کی ہر دھڑکن ایک ہی آواز پاکستان زندہ باد. اور یوم آزادی کے موقع پر وطن سے محبت قربانی اور اتحاد کے جذبے سے لبریز نیا ملی نغمہ جاری. جب سرزمین نے پکارا ہم نے سوچا نہ دوبارہ. قومی وحدت اور عزم کی موسیقی میں پاکستان کی سربلندی کا پر اثر پیغام.